حضرات مشائخ اعظام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میں شکر گزار ہوں جامعہ کے منتظمین کا کہ مجھے یہاں حاضر ہونے کا، بزرگوں کی زیارت کا، طلباء سے ملاقات کا، کچھ کہنے سننے کا اور بہت پرانی یادیں تازہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت حافظ صغیر احمد صاحب قدس اللہ سرہ کے عزیز کے زمانے میں ان کی دکان اور یہ دارالاحسان میری جولان گاہ ہوتی تھی۔ بہت دفعہ حاضر ہوتا رہا ہوں۔ وہ پرانی یادیں آپ نے تازہ کر۔ حافظ صاحب بڑی رحمۃ اللہ علیہ بڑی مہربانی فرماتے، میں نیازمند تھا ان کا، وہ میرے بزرگ تھے، ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کا صدقہ جاریہ ان کے خاندان کو، ان کے رفقا کو تا دیر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سالانہ تقریب ہے، مدرسے کی تقریب ہے، تو میرے دل میں ایک بات آئی، ہم علوم اصلیہ کے خلاف نہیں ہیں لیکن صرف علوم اصلیہ کے خلاف ہیں۔ علوم اصلیہ سے ہمارا کوئی بیر نہیں ہے، ضرورت ہے ہماری، یہ ہماری ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ساری تقسیم کو قرآن پاک نے یوں تعبیر فرمایا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی کا علم تو حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ، لیکن آخرت کیا ہے یا انجام کیا ہے اس سے بے خبر ہے۔ آج کے مغربی نظام تعلیم میں اور ہمارے نظام تعلیم میں بنیادی فرق یہی ہے کہ آج کا سارا نظام تعلیم جو ہم پر بھی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ پیدا ہوئے مرنے تک کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل، تعلیمی نظام کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی، ایک دوست اپنے دوست سے کہہ رہے تھے، یار تم نے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا، اس کا فیوچر نہیں سوچا؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے، اس کا مستقبل نہیں سوچا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی مستقبل کہتے کس کو ہو؟ ہم نے مستقبل ان ہی اللہ حیاتنا دنیا کو سمجھ رکھا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ مستقبل صرف باقی ماندہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، مستقبل کا دائرہ بہت لمبا ہے۔ قبر ہمارا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ حشر کا میدان ہمارا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ پل صراط ہمارا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ جنت اور دوزخ ہمارا مستقبل، اللہ کرے دوزخ صلاح ہو، لیکن ہمارا مستقبل ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیوچر میں یہ باتیں شامل ہیں یا نہیں ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے مغرب کے نظام تعلیم میں اور اسلامی نظام تعلیم میں کہ ہم دنیا بھی سیکھتے ہیں اتنی جتنی دنیا میں رہنا ہے۔ دیکھیں سادہ سی مثال ہے، آپ نے ایک جگہ جانا ہے، 3 دن آپ سرورے کے لیے گئے ہیں تو کتنا بندوبست کریں گے، اور 40 دن کے لیے گئے ہیں تو سرورے والا بندوبست کریں گے، اور سال پہ گئے ہیں تو، اور اگر بیرون ملک چلے گئے ہیں تو فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اتنی سی بات، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کی تیاری کرو، جتنا وہاں رہنا ہے اتنا وہاں کی تیاری۔ دنیا اور آخرت دونوں۔ ایک اور مثال سے بات کروں گا، آج یہ مسائل ہمارے نئی نسل کو درپیش ہیں کہ ہماری تعلیم کا ایجنڈا کیا ہے، تعلیم کا نظام کیا ہے۔ دیکھیں انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ جسم کا ماخذ اور مرکز زمین ہے، روح کا مرکز اور مرجع کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جسم کا ماخذ کیا ہے؟ زمین ہے، اور روح کا مرکز اور مرجع، جسم کا ماخذ بھی زمین ہے، مرجع بھی زمین ہے۔ یہیں سے اللہ پاک نے سب کچھ چنا ہے، سلالۃ من طین، اسی سے انسان بنایا ہے اور اسی میں جانا ہے، یہاں سے پھر منتقل ہوں گے۔
لیکن روح کا مرجع بھی زمین نہیں ہے اور روح کا مرکز بھی زمین نہیں، اوپر سے آتی ہے۔ دونوں کا بندوبست ہوگا تو انسان کا بندوبست ہوگا۔ ہم سیٹ کا انتظام تو کرتے ہیں، سم کا انتظام نہیں کرتے۔ دنیا کی جتنی تعلیم بھی ہے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، سیٹ صحیح رہے، اس کو بیلنس ملتا رہے، اس کو چارجنگ ملتی ہے۔ سیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ چارجنگ۔ اور روح کی ضرورت کیا ہے؟ بیلنس۔ وہ اوپر سے آتا ہے۔ انسان مکمل ہی نہیں ہوتا، جسم اور روح دونوں کے تقاضے پورے کیے بغیر انسان مکمل ہوتا ہی نہیں۔ آپ جسم کے تقاضے بھی پورے کریں گے، روح کے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ روح بھی کچھ مانگتی ہے نہیں مانگتی؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کے جیب میں موبائل ہے، سیٹ آپ صحیح رکھیں گے، چارجنگ دیں گے اس کو، اور ان کے اندر بیلنس بھی کہیں سے لیں گے یا نہیں لیں گے؟ وہ کہاں سے لیں گے؟ یہ مرکب ہے انسان، جسم اور روح سے۔ روح ہے اور انسان ہے، روح نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ بیٹا بھی باپ کو گھر میں نہیں رکھتا، باپ بیٹے کو گھر میں نہیں رکھتا۔ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، فلسفے کی دنیا کا، تعلیم کی دنیا کا، ان ہی اللہ حیات الدنیا۔ آج کی دنیا کا فلسفہ کیا؟ یہی دنیا کی زندگی ہے، پیدا ہوئے ہیں، مرے ہیں، مریں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، قرآن پاک کہتا ہے اس دنیا کا علم بھی حاصل کرو اور آنے والے فیوچر کا علم بھی حاصل کرو۔ قبر بھی ہمارا فیوچر ہے، حشر کے 50,000 سال بھی ہمارا فیوچر ہیں، پل صراط بھی ہمارا فیوچر ہے، جنت اور دوزخ بھی ہمارا کیا ہے؟ فیوچر ہے۔ بس یہی بنیاد ہے۔ اس تناظر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آج کی تازہ بات، آج کی تازہ خبر پہ تبصرہ کروں گا، اجازت ہے؟ آج کی تازہ خبر پہ تبصرہ کروں گا۔ ہمارے مدارس کا مسئلہ چل رہا ہے اور گرم گرم، شاید اگلا مورچہ یہی ہو، نظر آ رہا ہے کہ اگلا مورچہ شاید مسیحی ہو۔ یہ مورچہ نیا نہیں، بہت پرانا ہے، بہت پرانا۔ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا یہ مدرسہ اسکول۔ تھوڑی تاریخ بیان کر دوں، مدرسہ اسکول الگ الگ کب ہوئے تھے، کس نے کیے تھے؟ 1857 سے پہلے ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا، وہی درس نظامی پڑھایا جاتا تھا، اسی میں قرآن پڑھایا جاتا تھا، عربی پڑھائی جاتی تھی، فارسی پڑھائی جاتی تھی، اسی میں ریاضی پڑھائی جاتی تھی، اسی میں ٹپ پڑھائی جاتی تھی، اسی میں ٹیکنالوجی پڑھائی، سب کو اکٹھا ہی تھے ایک میز پر۔ وہیں قلیدس پڑھاتے تھے، وہیں بخاری مشکات شریف پڑھاتے تھے۔ بخاری تو زمانے میں نہیں پڑھائی جاتی، مشکات شریف پڑھاتے تھے۔ ایک ہی میز پر بخاری مشکات پڑھائی جاتی تھی، ہدایہ پڑھایا جاتا تھا، قلیدس پڑھائی جاتی تھی، اور یہ فنون کی کتابیں معقولات پڑھائی جاتی، سب کچھ ایک میز پہ پڑھایا جاتا تھا۔ تقسیم کس نے کیا؟ 1857 کے بعد انگریزوں نے نصاب تعلیم سے، ریاستی نصاب تعلیم میں سے عربی نکال دی تھی، فارسی نکال دی تھی، قرآن پاک کے علوم نکال دیے تھے، حدیث بطور علم کے نکال دیا تھا، فقہ بطور علم اور سبجیکٹ کے نکال دیا تھا۔ یہ 4-5 علوم نکال دیے تھے اور انگریزی لے آئے تھے، اور انگریزی قانون لے آئے تھے، فقہ کی جگہ انگریزی قانون لے آئے تھے، زبان کی جگہ انگریزی، فارسی کی جگہ انگریزی لے آئے تھے۔ یہ تقسیم، پہلی بات میں کہ تقسیم ہم نے نہیں کی۔ درس نظامی 1857 تک مولوی ہی پڑھاتا تھا، ریاضی بھی پڑھاتا تھا، طب بھی پڑھاتا تھا، ٹیکنالوجی بھی پڑھاتا تھا، مشکات بھی پڑھاتا تھا، ہدایہ بھی پڑھاتا، سب کچھ پڑھاتا تھا۔ تقسیم ہم نے نہیں کی، تقسیم کی ہے انگریز نے، جس نے 1857 کے بعد نظام سنبھال کے یہ 4-5 سبجیکٹ نکال دیے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے ان 4-5 مضامین کی تعلیم باقی رکھنے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے ایک آزاد نظام قائم کیا، جو الحمدللہ چل رہا ہے اور چل نہیں رہا، دنیا کو چلا رہا ہے۔ چل نہیں رہا، پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ وہ علوم جو نکال دیے گئے تھے، ہم نے وہ سنبھالے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بات چلی کہ دونوں کو اکٹھا کریں، میں نے کہا کر رہے، جہاں سے الگ کیا تھا وہاں واپس چلے جائیں۔
کوئی جھگڑا نہیں. جو علوم، جو مضامین، جو سبجیکٹس 1857 کے بعد نظام تعلیم سے انگریزوں نے نکالے تھے، اب تو مسلمانوں واپس لے آؤ، سارا قصہ ختم ہو جائے گا. کوئی جھگڑا باقی رہے گا؟ جھگڑا، یہ پہلی بات میں نے یہ کی ہے، ہم نے تقسیم نہیں کی. یہ تقسیم ہم پہ تقسیم کرنے والا چلا گیا ہے، ہم نے تقسیم کو سینے سے لگا رکھا ہے. جب تک وہ مضامین نظام تعلیم میں اس لیول پر واپس نہیں آئیں گے، یہ تقسیم باقی رہے گی. ہم اپنے مضامین پڑھائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے سبجیکٹ سے دستبردار ہو جائیں. ہم جدید تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن صرف جدید تعلیم نہیں، ان مضامین کے ساتھ جن مضامین کو انگریزوں نے نظام سے نکال دیا تھا اور ان کے لیے ہمیں الگ نظام قائم کرنا پڑا تھا، ان مضامین کے بغیر، قرآن پاک کے بغیر، حدیث و سنت کے بغیر، فقہ و شریعت کے بغیر، عربی کے بغیر، ہم جدید تعلیم کو اس کے بغیر ادھوری کہتے ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن صرف جدید تعلیم کے حق میں نہیں ہے. دونوں ملا کر 1857 کے پہلے کے ماحول میں جائے گا، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ایک بات یہ. دوسری بات، میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہم دونوں کے حق میں ہیں، ہماری ضرورت ہے. ریاضی بھی ہماری ضرورت ہے، انگلش بھی ہماری ضرورت ہے، ٹیکنالوجی بھی ہماری ضرورت ہے، سب کچھ، سوشیالوجی بھی ہماری ضرورت، سب ہماری ضروریات ہیں. دوسری بات، میں ایک تجربہ یاد دلانا چاہوں گا. صدر محمد ایوب خان مرحوم کے دور میں ایک تجربہ ہوا تھا کہ مدارس سرکاری کنٹرول میں آئے. تجربتاً کچھ آئے تھے، ان کو ذرا دیکھ لو کیا ہوا ان کے ساتھ. ریاست بہاولپور کا سب سے بڑا مدرسہ تھا جامعہ عباسیہ. دونوں تعلیموں کو اکٹھا کرنے کے نام پر جامعہ اسلامیہ کا نام دیا گیا اسے. دونوں نصاب اکٹھے کیے گئے. حضرت مولانا شمس الحق افغانی، مولانا سعید احمد کاظمی، مولانا عبدالرشید نعمانی، مولانا عبدالغفار حسن جیسے اکابر تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں جا کے بیٹھے. میرا سادہ سا سوال ہے، یہ تعلیمی نظام میں اکٹھا کرنے والوں کے ذہن میں کہ ہم نے تو اکٹھا کرنا قبول کر لیا تھا، ہمارے اکابر جا کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم دونوں کو اکٹھا پڑھائیں گے. جامعہ عباسیہ میں جو آج بہاولپور یونیورسٹی کہلاتا ہے، درس نظامی کا کوئی ایک سبجیکٹ بھی باقی رہ گیا. وہ جامعہ عباسیہ کیا تھا اور آج کی بہاولپور یونیورسٹی کیا ہے؟ بہاولپور یونیورسٹی کا پہلا نام کیا ہے؟ جامعہ عباسیہ. ریاست بہاولپور کا سب سے بڑا مدرسہ تھا. یہ ملانے کے نام سے اکٹھے ہوئے اور پھر ملایا کیا؟ آج میرا سوال ہے، جا کے دیکھ لیں بہاولپور یونیورسٹی میں کہ کوئی ایک سبجیکٹ بھی درس نظامی کے مضامین میں سے کوئی ایک بھی وہاں درس نظامی کی طرز پہ پڑھایا جاتا ہے؟ اکٹھا کیا ہے؟ مجھے ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں امریکہ میں ایک ریسٹورنٹ پہ بورڈ لگا ہوا تھا، یہاں اکٹھے پکائے جاتے ہیں، مکس پکائے جاتے ہیں. وہ اونٹ اور خرگوش مکس پکائے جاتے ہیں، لوگ آ کے شوق سے کھاتے تھے. ایک دن ایک نے آ کے پوچھا یار ریسٹورنٹ مینیجر سے کہ یہ آپ کا فارمولہ کیا ہے؟ بہت سادہ تھا، ایک اونٹ اور ایک خرگوش. ایک اونٹ اور ایک خرگوش، یہ مکسنگ ہمارے یہاں ہوئی ہے، یہ قبول نہیں آئی. نا یہ نہیں مانتے ہم. میری بات سمجھ آئی؟ ہم تجربہ کر چکے. میں ایک مثال اور دوں گا. جامعہ عباسیہ لیا تھا محکمہ تعلیم نے، کیا حشر کیا، جا کے دیکھ لو، کھلی آنکھوں سے خود جا کے دیکھو بہاولپور میں کیا ہے. کچھ مدارس محکمہ اوقاف نے بھی لیے تھے کہ ہم بہتر نظام چلائیں گے. ان میں سے دو کا نام لوں گا. اوکاڑا میں گول چوک میں جامعہ عثمانیہ بہت بڑا مدرسہ تھا. ہمارے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے شیخ الحدیث تھے. آپ جا کے دیکھیں، پاک اوقاف نے لیا تھا کہ مولویوں سے بہتر چلائیں گے. اس کے کمرے کمپنیوں کو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور وہاں ناظرہ کی کلاس کے سوا کچھ نہیں. اور ایک آپ کے گھر کی بات میں بتا دوں،
نیلا گنبد میں جامعہ رحیمیہ، یہ بھی ماں کو اوقاف نے لیا تھا۔ کیا تھا اور کیا ہے؟ میں ایک بات میسج دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو مدارس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بھئی یہ اصلاح ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، نہیں قبول کی، نہیں قبول کریں گے جب تک یہ 4-5 مضامین جو انگریزوں نے نکالے تھے اپنے اصل معیار پہ نہیں پڑھائے جائیں گے۔ ہم تو کھڑے ہیں، ہم تو آپ سے مانگتے کیا ہیں؟ ہمیں تو گورنمنٹ دیتی ہے۔ ہم ایک صاحب تشریف لائے، یہ گورنمنٹ آپ کو امداد دینا چاہتی ہے۔ میں کو نہیں دیتے یار۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے بابے نے وصیت کی تھی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا بابا ہے یا نہیں ہے؟ اصول ہشتگانہ میں ایک شکل لکھی تھی، موجود ہے الحمدللہ، اور ہمارے سامنے ہے کہ کسی ریاست سے، کسی سرکار سے کوئی مدد مستقل نہیں لینی، لوگوں کے 1-2 روپے پہ گزارا کرنا ہے۔ میں نے کہا ہمیں تو ہمارا بابا لکھ کے دے گیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ میں مستقل ایک اصول ہے، کسی سرکار سے، کسی ریاست سے، کسی نواب سے مستقل امداد نہیں لینی، لوگوں کے عام 2 روپے، 4 روپے، 10، چلو آپ 20 کر رہے ہیں، اس پہ گزارا کرنا ہے۔ الحمدللہ اس پہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں کام، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو میری ذہن میں بات آئی تھی، میں نے کہا بھی ہمیں جدید تعلیم سے مخالفت نہیں ہے، لیکن صرف جدید تعلیم کے ہم حق میں نہیں، دینی تعلیم کی نفی کر کے، دینی تعلیم کو کراس کر کے دنیا کی تعلیم، یہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا حاضری کے لیے، میں تو اپنی پرانی نسبت تازہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حاضری کے لیے دیکھیے، یہ مدارس، ان کا نظام کیا تھا، اب تو خیر بہت اچھا ہو گیا ہے۔ میں نے وہ مدرسے دیکھے ہیں، رہا ہوں ان مدرسوں میں، کہ جب مسجد کا چھت اور چٹائیاں اور محلے کی روٹیاں، یہ مدرسہ ہوتا تھا۔ میں نے خود روٹیاں مانگی ہیں، یوں چھابا ہاتھ پہ لے کر، ڈور ہاتھ پہ پکڑ کر روٹیاں مانگی ہیں۔ مسجد کی چٹائیاں، مسجد کا چھت، محلے کی روٹیاں، یہ مدرسہ ہوتا تھا، میں نے مانگی ہے، مجھے بہت یاد ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں وہ مدرسہ بھی دیکھا ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ککھڑ تشریف لائے سن 43 میں۔ مدرسہ نصرت العلوم گجرا میں بنا ہے 52 میں، درمیان کے 9 سال وہی مدرسہ تھا۔ حضرت کے نام سے کچھ طلباء اکٹھے ہو جاتے تھے، محلے والے روٹی کھلا دیتے تھے، والد صاحب صبح سے لے کر شام تک پڑھاتے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے کتنے سبق پڑھائے ہوں گے ایک دن میں؟ کہتے 18 تک تو پڑھائے ہیں۔ 6واں پیریڈ مل جائے تو دماغ گھوم جاتا ہے بڑا۔ کیا ہمیں 5 سے 6واں پیریڈ دے دے نا محترم صاحب، ہمارا دماغ گھوم جائے یار، 6واں پیریڈ 6 پیریڈ پڑھاؤں گا میں۔ والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ دن میں کتنے پڑھا لیتے تھے؟ وہی یہ ہوتا تھا، کوئی مدرسہ، کوئی نظم، کوئی کچھ نہیں، مسجد کی چرائیوں پہ سو جاتے تھے، محلے والے روٹی کھلا دیتے تھے، والد صاحب پڑھا دیتے تھے۔ 9 سال 10 سال یہ مدرسہ میں نے دیکھا ہے، اور میں نے روٹیاں مانگی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے ہمیں ہمارے راستے سے نہ ہٹائیے، اور ہٹیں گے بھی نہیں، ہمیں اپنے راستے پر چلنے دیجیے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کا راستہ، حضرت شیخ الہند مولانا، ہم وہ بھی چاہتے ہیں دونوں اکٹھے ہوں۔ شیخ الہند نے دونوں کو اکٹھا کیا تھا، کہاں اکٹھا کیا تھا؟ خود گئے تھے علی گڑھ، اکٹھا کیا تھا۔ وہ ہمارے مقاصد سے خالی نہیں ہے، لیکن اصل بنیاد دین ہے، دین کی تعلیم ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے، اور الحمدللہ یہ مدرسے کی آزادی اور آزادانہ کردار کی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں دینی ماحول، شکل و شباہت، دینی تہذیب، دین کا تمدن، دینی روایات
پوری دنیا کدھر دیکھتی ہے؟ جنوبی ایشیا کی طرف۔ پوری دنیا کدھر دیکھتی ہے؟ جنوبی ایشیا کی طرف، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش۔ اور الحمدللہ یہ اس ایک مدرسے کی برکت ہے، اس کی تسلسل ہے۔ اس وقت بر صغیر میں پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا مدارس کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آزادانہ کام کرتے رہیں گے۔ اور طلباء سے میری گزارش طلباء سے عرض کرتے کہ ہم یہاں سے فارغ ہو کر، ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے، علماء کا عمومی تعارف کیا کرتا ہے؟ بس سادہ سی بات کروں گا۔ علماء کا عمومی تعارف کیا ہوتا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ انبیاء نے کیا کام کیے تھے؟ کام تو وہی کر رہے ہیں نا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے تھے؟ نماز پڑھائی تھی، روزے بھی رکھوائے تھے، حج کی قیادت بھی کی تھی، اور نظام معیشت کی اصلاح بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حکومت بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جنگ بھی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کون سے کام نہیں کیے؟ تقسیم کار سے کریں گے، لیکن علماء نمائندے ہیں، علماء نمائندے انبیاء کرام کے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے صرف نماز اور عبادت پر زور نہیں دیا، کرائی ہے، لیکن زندگی کے نظام کو، معیشت کو، سیاست کو، جنگ کو، امن کو، صلح کو، معاہدے کو، وہ بھی ان کے ایجنڈے کا حصہ رہے ہیں۔ پورے دین کی نمائندگی کریں گے تو ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے فرائض ادا کر سکیں۔ ان مدارس کو، ان خانقاہوں کو، ان مراکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائیں، اور ہمیں اپنے اکابر کی روایات، اپنے اکابر کا راستہ اور اپنے اکابر کا مشن باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی